الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا سبق نمبر 9 میں احادیث رسول اور صحابہ کے قول سے قادیان باطل استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، آپ کے اوپر نبوت مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اس کا باطل استدلال کرنے کے لیے ایک انہوں نے حوالہ ڈھونڈا ہے، وہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر در منصور جلد 12 میں، اور دوسری علامہ طاہر الفطنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے مجموع البحار، جس کو بخاری اور مسلم بلکہ سیاہ ستہ کی شرح مانا جاتا ہے۔ تو وہ اس سے باطل استدلال کرتے ہیں کہ اس میں ایک عبارت ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم النبیین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تم خاتم النبیین تو کہو، ولیکن لا تقولوا لا نبی بعدہ، لیکن تم یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کے روادات کو جانتے ہیں۔ جو یہ میں نے آپ کو قول سنایا ہے یہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کی طرف منسوب ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے اور علامہ طاہر الفطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلا جواب جو اس کا ایٹم بم یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ترمذی شریف کے حدیث نمبر 2219 لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ سرکار کے حدیث مرفوع متصل ہے، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کی طرف جو منسوب قول ہے اس میں آپ فرماتی ہیں لا نبی بعدہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے۔ تو یہ فرمان مرفوع متصل حدیث کے مخالف ٹھہرا۔ جب قول صحابی قول نبی کے تعارض آ جائے ان میں تو پھر قول نبی کو ترجیح ہوتی ہے۔ معلوم ہوا لا نبی بعدہ والا قول حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کی طرف جو منسوب ہے یہ مردود ہے۔ اور اس کا جواب نمبر 2، اس کا آدھا حصہ تو یہ کھا گئے ہیں، قادیانی سے باطل استدلال کرتے ہوئے اس کا آدھا حصہ بالکل کھا گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ مجموع البحار صفحہ نمبر 85 پہ جو امام علامہ طاہر الفطنی رحمۃ اللہ نے قول ذکر کیا ہے، اس کے آخر میں آپ لکھتے ہیں ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ علیہ السلام، فرماتے ہیں یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے۔ دیکھیں کہ ان کا دجل و فریب دیکھیں، یہ دجل و فریب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، لیکن علامہ طاہر الفطنی رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت لکھ کے ساتھ ہی لکھتے ہیں ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر دلالت کرنے والی ہے یہ بات۔ اور امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں اس بات کے آگے لکھا ہے ان عیسیٰ علیہ السلام خارج، کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آنے والے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ تم یوں نہ کہو کہ سرکار خاتم النبیین، یوں تو کہو لیکن یوں نہ کہو لا نبی بعدہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ان کا قادیانوں کا اعتراض بنتا تھا، اس کا ہم نے جواب دیا ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب خود حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ بھی اس بات کی تردید کرتی ہیں۔ وہ کنز العمال حدیث نمبر 41423 حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، مبشرات کے سوا نبوت میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس روایت میں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھ پر ہو سکتا ہے کہ کوئی بعد میں یہ کہے قادیانی باطل اصطلاح کرتے پھریں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نبوت یہ ختم ہو چکی، سرکار کے بعد کوئی نبوت باقی نہیں رہی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اس کی تردید کر دی۔ اور جواب نمبر 4، یہ جو قول ہے اس کو امام جلال الدین سیوطی نے پیش کیا اور امام علامہ طاہر الفطنی نے پیش کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نہیں ہے۔ مرزا دجال کو دیکھیں، مرزا دجال روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 60 پہ لکھتا ہے جو حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ، کہتا ہے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو بھی حدیث ہو، اگر وہ بخاری اور مسلم اور قرآن کے مخالف ہو تو وہ حدیث قابل حجت نہیں رہے گی۔ معلوم ہوا کہ مرزا کے نزدیک سے بخاری اور مسلم حجت ہے، باقی حجت نہیں ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی جو کئی احادیث ہیں جو یہ اعلان کر رہی ہیں کہ سرکار کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کہ یہ بخاری کی حدیث جس میں لا نبی بعدی کے الفاظ ہیں وہ ہے 3455 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1842
اور دوسری بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 2404۔ یہ میں نے آپ کو 3 حوالے دیے کہ مرزا کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر کوئی حدیث آ جائے جو اس کے مخالف ہو تو وہ مردود ہوگی۔ مرزا کے نزدیک بھی یہ بات مردود ہو گئی کہ یہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کا فرمان نہیں ہے۔ اور 5واں جواب یہ ہے کہ اس قول کو امام سیوطی نے ذکر کیا لیکن اس کی سند کو ذکر نہیں کیا، صرف قول کو ذکر کر دیا اور اس کا حوالہ دیا مصنف ابن ابی شیبہ کا کہ آپ وہ کتاب اٹھائیں اس میں دیکھیں۔ جب ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ کھولی تو اس میں ہمیں 2 نسخے نظر آئے، ایک پرانا اور ایک نیا۔ جو پرانا ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے جریر بن عازب، یہ روایت کرتا ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سے، اور جو نئے نسخے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جریر بن عازب یہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتا ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب ہم نے یہ اصول حدیث پر کتابیں دیکھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں آپ فرماتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جریر بن عازم جو ہے یہ 90 ہجری میں پیدا ہوا۔ تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر فرما چکے ہیں یہ 90 ہجری میں پیدا ہوا، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 58 ہجری میں ہوا، تو اس کی یہ ملاقات ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف جریر بن عازم یہ منسوب کرتا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے تو یہ روایت منقطع ہوگی، کیونکہ جریر بن عازم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کچھ نہیں سنا، بلکہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کے 32 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ اور جو نیا نسخے میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائی ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام ابن ابی حاتم یہ بہت بڑے امام ہیں، امام جرح و تعدیل کے، وہ اپنی کتاب المرسل جلد 3 صفحہ نمبر 587 پہ فرماتے ہیں لم اسمع من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شیئا محمد ابن سیرین، فرماتے محمد بن سیرین نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کچھ بھی نہیں سنا، تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محمد بن سیرین کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے اور جریر بن عازم کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کا جو حوالہ دے رہے ہیں، لہٰذا یہ روایت منقطع ہوگی، اور یہ اگرچہ روایت منقطع نہ بنے پھر یہ مرسل تو ضرور بنے گی۔ یہ روایت منقطع اور مرسل جب یہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں ہو تو اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی، تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ کا امام سیوطی نے حوالہ دیا اس میں یہ روایت منقطع ہے اور یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اور اب ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، یہ بات جو قادیانی استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قولوا خاتم النبیین، تم یہ تو کہو کہ سرکار آخر نبی ہیں، ولیکن لا تقولوا لا نبی بعدہ، تم یہ نہ کہو کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول جو ہے یہ منسوب ہے، یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، مرفوع متصل پوری دنیا کی کسی کتاب میں بھی یہ قادیانی نہیں دکھا سکتے کہ یہ روایت مرفوع متصل ہو، اور یہ روایت منقطع اور مرسل ہے جیسا کہ ہم ثابت اس کو کر چکے ہیں۔ اور جب یہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں آئے تو جو جس کے سند مرفوع متصل بھی نہیں تو وہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں کیسے حجت بن سکتی ہے؟ اور دوسری بات بالفرض محال ہم مانتے نہیں ہیں، اگرچہ ہم اگر مان لیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت جاری ہے، بلکہ اس سے یہ فرمانا مقصود ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سرکار کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو تشریف لانا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ تو ختم ہو چکی، مقام نبوت ابھی باقی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ نے اس سے یہ مراد لیا، تو قادیانی کے اس حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے اس کی تردید ہم نے کر دی کہ اس سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار کے بعد کوئی اور نبی